बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 10 लंबी कमीज़ का पुरअसरार मुअम्मा शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें, तवील इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, मुसावात किसे कहते हैं? जवाब है, अमीर हो या गरीब, सबके साथ एक जैसा सलूक करना मुसावात कहलाता है। मेरा दूसरा सवाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुसावात पर मबनी कोई वाक़या बयान करें। तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात देखे होंगे जहाँ पर मुसावात का मुज़ाहरा किया जाता है। आप अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करें और ऐसा कोई वाक़या अपने दोस्तों को बताएं जिनमें मुसावात का मुज़ाहरा किया गया हो। अगला सवाल है, मुसावात के हवाले से हमारे असलाफ की तालीमात क्या हैं, यानी हमारे बुज़ुर्गों की क्या तालीमात हैं? जवाब है, अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हम देखेंगे कि हमारे असलाफ ने ना सिर्फ मुसावात का दर्स दिया बल्कि ख़ुद भी हमेशा मुसावात को अमली जामा पहनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना की पैरवी की। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफ़हूम हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहला लफ्ज़ है मजमा। मजमा के मानी है हुजूम। वर्ताए हैरत, इसके मानी है इंतहाई हैरत की हालत। अदावत के मानी है दुश्मनी। तनोमन का मतलब है ताकतवर जिस्म। मुअम्मा, पेचीदा और उलझी हुई बात जो समझ में ना आ रही हो, जिसमें कुछ उलझन हो। बुलंद पाया, बुलंद मर्तबा। रवायात, पहले से कायम शुदा रस्म या दस्तूर। मुसावात के मानी है बराबरी। जी तो प्यारे बच्चों, आइए सबक की बुलंद ख़ानी करते हैं। लंबी कमीज़ का पुरअसरार मुअम्मा। खलीफा वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आज़ादी फ़िक्र के सख्त हामी और उसे फ़रोग़ देने के बहुत ख्वाहिशमंद थे। उस वक्त ताकतवर खलीफा होते हुए भी आपने आज़ादाना इजहार राय को दबाने की कभी कोशिश ना की, यानी कि आप किसी को भी उसके ख्यालात का इजहार करने से मना नहीं करते थे, बल्कि हर एक को इजाज़त थी कि वो खलीफा वक्त का भी मुवाख़ज़ा कर सकता था। एक रोज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हस्बे मामूल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए और मिंबर पर चढ़कर हाज़रीन से फ़रमाया, लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। अभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इतना ही कहा था कि एक शख्स उठ खड़ा हुआ और बोला, हम ना आपकी बात सुनेंगे और ना ही इस पर अमल करेंगे। मजमा में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान रह गए, ये शख्स कौन था? अरे ये तो जानी पहचानी शख्सियत और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। किसी को समझ ना आ रहा था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसी बात क्यों की है। सोचने लगे, क्या हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बागी हो गए हैं? क्या वो नज़्म व नस्क तोड़ने के दर पे हैं? क्या उन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कोई ज़ाती अदावत है, यानी कि कोई ज़ाती दुश्मनी है? तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि खलीफा वक्त जब मेंबर पर खड़े होकर लोगों को खिताब करने लगे और उनसे कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो, तो सहाबा में से, उस मजमा में से, उस हुजूम में से एक शख्स ने खड़े होकर बरमला कह दिया कि हम आपकी बात पर कोई अमल नहीं करेंगे। सब लोग हैरान थे उसकी जुर्रत पर, क्योंकि वो सहाबी रसूल थे। वो किस तरह से अपने खलीफा वक्त के साथ इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, आगे पढ़ते हैं। इनमें से कोई बात भी दुरुस्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि सब जानते थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हैरान थे
کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سننے سے کیوں انکاری ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذبذب میں پڑ گئے، پریشانی میں پڑ گئے، سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ ایسا کیوں ہے۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے آرام سے پوچھا، سلمان آپ میری بات کیوں نہ سنیں گے اور میرے کہنے پر عمل کیوں نہ کریں گے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین آپ نے سب مسلمانوں سے ایک سا سلوک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، آپ خود کو دوسروں سے الگ تھلگ اور ممتاز رکھنے لگے ہیں، یعنی کہ ان سے زیادہ اپنے آپ کو منفرد پیش کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک شخص، عام شخص خلیفہ وقت سے مواخذہ کر سکتا ہے، اس کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے بولے، دیکھو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مجھ پر ہر قسم کے نکتہ چینی کا حق حاصل ہے، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں نے انصاف سے منہ کیسے موڑ لیا ہے، دنیا کے پیچھے کیسے لگ گیا ہوں اور دوسروں کے بجائے اپنے آپ میں کیسے مگن ہو گیا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یمن سے جو چادریں آئی تھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسلمانوں میں تقسیم کیا تھا۔ دوسروں کو تو آپ نے ایک ایک چادر دی مگر خود 2 چادریں لے لی، یہ کیا ہے؟ آپ خلیفہ وقت ہیں مگر حق تو آپ کا بھی ایک چادر کا ہی بنتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر بولے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اپنے لیے 2 چادریں رکھ لی ہیں؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، یہ نئی قمیض جو آپ نے آج پہن رکھی ہے انہی چادروں سے ہی سلی ہے نا؟ امیر المومنین ماشاءاللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنومند اور لمبے قد کی شخصیت ہیں، یعنی کہ آپ کا جسم صحت مند ہے، آپ کا قد لمبا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کی قمیض بھلا ایک چادر میں کیسے سل سکتی ہے؟ صاف ظاہر ہے اس میں کم از کم 2 چادریں استعمال ہوئی ہیں۔ اپنے لیے ایک سے زائد چادر لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناانصافی کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی کہ ناانصافی کے مجرم ٹھہرے ہیں کہ آپ نے ناانصافی کی ہے۔ مجمع پر خاموشی چھا گئی، ہر شخص ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا، بہت زیادہ حیران رہ گیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سکون آور مسکراہٹ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے باکی کی تعریف کی اور فرمایا، اس لمبی قمیض کا معمہ ابھی حل ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بیٹے اٹھو، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی اور سب حاضرین کو اصل بات بتا دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے کھڑے ہو گئے اور یوں مخاطب ہوئے، میرے والد خلیفہ ہیں، جب چادریں تقسیم کی تو سب کی طرح اپنے لیے بھی ایک چادر ہی رکھی تھی۔ ان کی پہلی قمیض بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، یعنی کہ بہت پرانی ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس میں ان کا جسم نظر آنے لگ گیا تھا۔ جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے، مختلف جگہوں پر جوڑ لگے ہوئے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ قمیض بار بار سلائی کی گئی تھی اور مزید پیوند کی بھی گنجائش باقی نہ تھی۔ انہوں نے اپنے حصے کی چادر سے نئی قمیض بنانا چاہی تو کپڑا کم پڑ گیا۔ میں نے فوراً اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو تحفے میں دے دی۔ اس طرح سے ان کی قمیض سل کر تیار ہو گئی۔ آج یہ لمبی قمیض جسے پہن کر وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، انہی 2 چادروں سے سلی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے لوگوں نے ایک بار پھر دیکھ لیا کہ ان کے سربراہ سلطنت کس قدر بلند پایا سیرت و کردار کے حامل ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر بولے، امیر المومنین میرا سارا شک و شبہ دور ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ اپنا خطاب جاری رکھیے، اب ہم آپ کی باتوں کو غور سے سنیں گے اور آپ کے تمام احکام کی سختی سے پابندی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک عام شخص نے اپنے امیر المومنین خلیفہ وقت کا بھی مواخذہ کر لیا۔ تو ایسی ہی صورتحال کی ہم مسلمانوں کو ہر دور میں ضرورت ہے۔ تو پیارے بچوں، مزید پڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ تھا وہ کردار جس کی عظمت سے شیطان بھی گھبراتا تھا۔
مساوات کا دوسرا منظر لوگوں نے بیت المقدس کی فتح کے وقت دیکھا۔ خلیفہ اور غلام ایک اونٹ پر سواری کر رہے تھے، دونوں باری باری سوار ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت غلام کے سوار ہونے اور خلیفہ کے پیدل چلنے کی باری تھی۔ وہاں کی عیسائی عوام، پادری اور عمرہ یہ حقیقت جان کر حیرت میں ڈوب گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایک مسلمان حاکم اس قدر مساوات اور انصاف سے کام لیتا ہے۔ یہ کردار دیکھ کر ان کے دل میں خلیفہ اسلام کی عزت اور عظمت مزید بڑھ گئی۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مساوات کے بارے میں ایک اور واقعہ پڑھا کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ وہاں تشریف لے جا رہے تھے، سواری ایک تھی اور آپ کے ساتھ آپ کا ملازم بھی تھا، تو کس طرح سے آپ نے مساوات کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب آپ شہر میں داخل ہو رہے تھے تو خود پیدل چل رہے تھے اور غلام سواری پر سوار تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ، یہ ہے خلیفہ وقت جو اپنے غلام کو سواری پر بٹھا کر اور خود اپنی سواری کی نکیل پکڑے آگے آگے چل رہا ہے۔ انصاف، دیانت، مساوات اور آزادی کی ساری تاریخ میں ایسی باتیں مسلمانوں کے ہاں ہی ملتی تھیں، مگر افسوس آج کے مسلمان اپنی شاندار تاریخ اور سنہری روایات بھلاتے جا رہے ہیں۔ دنیا کے باقی لوگوں نے قانون کے سامنے سب کی برابری اور جواب دہی اور اس طرح کے دوسرے سنہری اصول مسلمانوں ہی سے سیکھے ہیں اور آج ان پر عمل کر کے اپنے معاشروں کو امن اور سلامتی کی راہ پر ڈال لیا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ ہم آج بھی معاشرے میں ہر سطح پر قانون کی عملداری اور انصاف و مساوات کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس آخری پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں آج کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج دنیا ہمارے اجداد کی روایات کو سامنے رکھ کر مساوات اور اصول پرستی پر چل رہی ہے، لیکن ہم یہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ اگر ہم بھی معاشرے میں، اس دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کے اصحاب کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے مساوات اور برابری کو فروغ دینا ہوگا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔